मसीह यीशु के बाबरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम। हम फेथ टीवी पर आपको वेलकम करते हैं और एक नए प्रोग्राम के साथ। फेथ टीवी के जो बानी और चेयरमैन हैं उनका नाम पास्टर सिसल जॉन बरकत है और खुदा ने उनको रोया बख्शी कि वो पाकिस्तान में फेथ टीवी के नाम से इस चैनल का आगाज़ करें। तो हम खुदा के और खुदा के खादम के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने ये मुनासिब जाना कि फेथ टीवी का आगाज़ किया जाए। हम उनके लिए, उनकी सारी टीम के लिए दुआगो हैं कि खुदा उनको, उनकी सारी टीम को बरकत दे। मैं आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर बिनियामिन रॉकी कलाम के भेद प्रोग्राम में फिर हाज़िर खिदमत हूँ और आज हमारे साथ और गेस्ट मौजूद हैं, खुदा के खादम मौजूद हैं जिनको खुदा बड़ी कुदरत के साथ जगह ब जगह इस्तेमाल करता है और खुदा ने इनको बरकत दे रखी है क्योंकि ये खुदा के काम करने वाले लोग हैं। तो इससे पहले कि हम उनका तारुफ़ लें, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे। पाक ज़िंदा जलाली आसमानी खुदा, तो जो पाक है, भला है, अज़ीम है, वादों का सच्चा है, मंबा रुश्त व हदायत है, वजह तख्लीक़ कायनात है, हमारी जानों का लंगर है, मुजस्सम कलाम है, तू बोलता है तो ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। खुदा तेरे खादमों को तेरे हैंड ओवर करते हैं। जब खुदा तू उनमें से बोले तो लोगों की ज़िंदगियाँ यकसर बदल जाएं और खुदावंद तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत देना, गवाहियों के वसीला से बरकत देना, यस्सु के प्यारे नाम में आमीन। मैं खुदा के खादमों का आपके साथ तारुफ़ करवाना चाहता हूँ और वो अपनी ज़ुबान से अपना तारुफ़ देंगे ताकि आपको पता चले कि किस तौर पर खुदा के लोग खिदमत करते हैं। जी पास्टर अकबर साहब, अब बताएंगे हमें कि किस तौर पर आप खिदमत करते हैं, किन एरियाज़ में खिदमत करते हैं, ताकि ऑडियंस भी आपके इस गवाही के वसीला से, तारुफ़ के वसीला से बरकत पाएँ। मसीह यस्सु में मैं आप सबको खुदावंद का छोटा सा खादम होता हुआ आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ और इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने मुझे और आप सबको ज़िंदगी बख्शी और अपनी खिदमत के लिए उसने चुना। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब का, जो फेथ टीवी के ऑनर हैं। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए और मेरे साथ जो खादम बैठे हैं, ये बड़ी ऑनर की बात है कि इन्होंने मुनासिब जाना कि हम इस फेथ टीवी चैनल पे आकर खुदावंद की गवाही दे सकें और उसके कलाम की बशारत कर सकें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आई थैंकफुल। दोबारा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब का, और उन्होंने हमें वेलकम किया, खुश आमदीद किया। थैंक यू। पास्टर साहब, आप बताएंगे कि किन किन जगहों पर आप खिदमत करते हैं? इसके बाद पास्टर साहब, मैं कोई 20 साल से खुदावंद के कलाम की बशारत कर रहा हूँ और खुदा ने मुझे ये रोया बख्शी और मुझे खुदा ने, जब मैं कलाम पढ़ रहा था तो कलाम के वसीला से खुदा ने मुझे होशाना के नाम दिया और मैंने वो होशाना का नाम जो है उसी प्लेटफॉर्म पे 20 साल हो गए हैं। मुझे एक चर्च है ट्रीज़ा टाउन में और मैं वहाँ पर ख़िदमत कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग जब खुदा का कलाम सुनते हैं तो निजात पाते हैं, बरकत पाते हैं। तो मैं ये कोई 20 साल से मैंने होशाना के प्लेटफॉर्म से आगाज़ किया था और खुदा उनका शुक्र है कि हम आज तक इस खुदा के काम को लेकर आगे चल रहे हैं। थैंक यू जी पास्टर साहब, आप अपना तारुफ दें। पास्टर सिसल जॉन बरकत, जिन्होंने हमें यहाँ पर दावत दी है फेथ टीवी पर कि हम यहाँ पर आकर खुदा का ज़िंदा कलाम सुनाएं, और हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और हम जगह ब जगह खुदा की खिदमत कर रहे हैं और भी जगह लोगों के घरों में जाकर भी कलाम लोगों तक पहुँचाते। मुख्तलिफ़ जगहों पे हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं।
थैंक यू पास्टर साहब, आपका शुक्रिया आपके तारुफ़ के लिए कि आपने तारुफ़ दिया। हम आपके दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हैं। तो आज हम जिस वर्स पे बात करेंगे वो है यशाया नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 15 आयत से 17 आयत तक, जिसको मैं आपके लिए तिलावत करूँगा और फिर उस पे हम खुदा के खादमों के साथ मिलकर कलाम को सीखेंगे और बरकत पाएंगे। तो आए हम हवाला तिलावत करें। यशाया की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 15 आयत से खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब तुम हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आँख फेर लूँगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूँगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आँखों के सामने से दूर करो। बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मज़लूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े सुने कबूल किए जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। सब बोले आमीन। जी पास्टर साहब, आप इस आयत के तलक से ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहते हैं ताकि वो आज के कलाम के वसीला से बरकत पाएँ? मसीह यीशु में मैं आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ और इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने ये मुनासिब जाना कि हम जो फेथ टीवी के ऑनर पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के वसीला से यहाँ पर आए हैं और जो तलावत खुदावंद के खादम ने मेरे और आपके साथ दरमियान शेयर की गई, इस तलावत में हमने गौर से अपनी ज़िंदगी में समझना है और गौर से हर अल्फाज को देखना है, क्योंकि ये मेरे और हम सब के लिए खुदावंद का कलाम लिखा गया ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। और खुदा ने मुझे और आपको अपनी खिदमत के लिए चुना है। तो यहाँ पर जो तलावत शेयर की गई, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे और मैं तुमसे आँख फेर लूँगा। मेरे अजीज़ों, ये मेरे और आपके लिए सवाल भी है और इसी में ही मुझे और आपको जवाब भी मिलेगा। सवाल ये है कि खुदावंद फरमाता है कि मैं जब तुम हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हारी दुआओं को ना सुनूंगा। हमारा खुदा जो है वो हमारी दुआओं को किस वक्त नहीं सुनता? हमारी दुआएं हमारा खुदा जो है उस वक्त नहीं सुनता जब हमारा दिल जो है वो बदी से भरा होता है। हमारे दिल में वो मोहब्बत, वो सच्चाई नहीं होती जो खुदा चाहता है, क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि तुम नेक बनो और जैसे तुम्हारा बाप नेक है तुम भी नेक बनो और दिल के हलीम हो, दिल के पाक हो, जिसकी वजह से जब हमारा दिल पाक नहीं है और हमारे हाथ जो हैं वो खून आलूदा हैं, हमारे ना दिल पाक है ना हमारे हाथ पाक हैं, जिसकी वजह से खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारी दुआओं को ना सुनूंगा। पास्टर साहब, आपने बहुत अच्छा बयान किया कि खुदा खालिस दिल की दुआ सुनता है। यस, यानी आपका कहने का जो मतलब है, ताकि ऑडियंस भी इसे समझ लें, और मैंने इस बात के वसीला से बरकत पाई कि बुरे दिल के साथ, बुरे कामों के साथ जब ये हमारी ज़िंदगी में मौजूद होते हैं तो खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता। बिल्कुल सही। आपका बताने का मतलब है कि प्योर हार्ट के साथ, खालिस दिल के साथ। थैंक यू जी, कंटिन्यू करें। और उसके बाद जब हम खालिस दिल के साथ दुआ करेंगे और पूरे ईमान के साथ दुआ करेंगे तो ये आगे खुदावंद फरमाता है कि तुम्हारे अपने आप को धो और अपने आप को पाक करो और बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने दूर करो। बुरे कामों को सबसे पहले ये शर्त है, ये मेरे और आपके लिए एक शर्त खुदावंद ने रखी है
کہ جب تک ہم بری روشوں سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے، برے خیالات کو ایک طرف نہیں کریں گے تو خدا میری اور آپ کی دعاؤں کو نہیں سنے گا۔ خدا میری اور آپ کی دعاؤں کو اس وقت سنے گا جب ہم حلیم ہوں گے، جب ہم دل کے پاک ہوں گے، جب ہم دل کے فروتن ہوں گے، جب ہمارے دل پاک اور صاف ہوں گے، جب ہمارے ہاتھ پاک اور صاف ہوں گے اور ہم پاک دل کے ساتھ خدا کے حضور آئیں گے، تو پھر میرے عزیزو خدا میری اور آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا، اور آپ جو بھی مانگیں گے خدا میری اور آپ کی ضرور پوری کرے گا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے جو خدا کے خادم نے کی، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ برے کاموں کو میری آنکھوں سے دور کرو۔ یعنی آج ہمارے کیا رویے ہیں، ہم کس رویے کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ برائی بھی ہماری زندگی میں موجود ہوتی ہے، اور ہم طرح طرح کے منصوبے بھی، جو برے منصوبے ہیں وہ باندھتے ہیں اور پھر دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے خادم کا بیان کرنے کا مقصد ہے کہ خالص دل کے ساتھ، یعنی تمہارے دل میں برائی نہ ہو، تمہارے دل میں برے منصوبے نہ ہو، تو خالص دل کے ساتھ خدا کے سامنے جب ہم آتے ہیں تو پھر خدا ہماری دعا کا جواب دیتا ہے اور ہمیں دعاؤں کا جواب ملتا ہے۔ جی پاسٹر صفدر صاحب، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ سب کو سلام۔ ہم خدا کے کلام کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں آنکھ اپنی تمہاری طرف نہیں کروں گا، اس کو پھیر لوں گا اپنی آنکھ کو۔ کیونکہ جو ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، اگر ہمارے ہاتھ گناہ کی طرف ہیں، اگر ہماری زندگی گناہ کی طرف ہے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں تمہاری نہ سنوں گا۔ خدا جب ہماری زندگی پاک ہے، ہماری زندگی برف کی مانند ہے، تو پھر خدا ہماری دعا کو سنے گا، ہماری التجا کو سنے گا۔ اگر ہماری زندگی کے اندر غصہ ہے، جدائیاں ہیں، تفرقے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تو پھر خدا ہماری دعا کو نہیں سنے گا۔ اگر ہماری زندگی کے اندر گناہ نہیں تو ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو خدا ہماری دعا کو سنے گا، ہماری التجا کو سنے گا، کیونکہ خدا بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ کن سے؟ جو پاک ہیں، ان سے خدا پیار کرتا ہے، باقیوں سے نہیں۔ جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، جس زندگی کے اندر گناہ ہے، جس زندگی کے اندر بدی ہے، اس زندگی سے خدا محبت نہیں رکھتا، اس زندگی سے خدا پیار نہیں کرتا۔ خدا صرف اس سے پیار کرتا ہے جو پاک دل ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا، پاک دل خدا کو دیکھیں گے، باقی نہیں دیکھ سکتے۔ پاک دل خدا کو دیکھیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تم دعا پر دعا کرو گے تو میں تمہاری نہ سنوں گا۔ کس کی خدا سنے گا؟ جو پاک ہے۔ پاک دل خدا کو دیکھیں گے اور ان کی ہی فریاد اور التجا اور دعا کو خدا سنے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں۔ اگر ہم کسی کو قتل کرتے ہیں یا مارتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو خدا ہماری دعا کو نہیں سنے گا۔ جب ہمارے اندر حلیمی ہے، جب ہمارے اندر خدا ہے، تو ہم کسی سے لڑ نہیں سکتے۔ اگر لڑتے تو ہمارے ہاتھ خون آلودہ ہوتے ہیں۔ جب پاک کیسے بن سکتے ہیں؟ جب ہم کلام پر جو خدا نے ہمیں بتایا کہ پاک دل خدا کو دیکھیں گے، پاک دل خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ پاک دل، جن کی باڈی پاک ہے، جن کی سوچ پاک ہے، جن کا دل پاک ہے، جن کی زبان پاک ہے، وہ کس کو دیکھیں گے؟ خدا کو دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو۔ اپنے آپ کو دھو اور اپنے آپ کو پاک کرو۔ پاک ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ جب ہم خدا کی صلیب کو دیکھتے ہیں، خدا کو دیکھتے ہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے جیسے میں پاک ہوں تم پاک بنو، تو پھر تم میرے بیٹے اور بیٹیاں کہلاؤ گے۔ ویسے میں تم کو نہیں جانتا،
جو پاک ہیں وہ خدا کے لوگ ہیں، جن کی سوچ پاک ہے، جن کا دل پاک ہے۔ آگے لکھا ہے اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو۔ جن کے کام برے ہیں، جن کی عادتیں بری ہیں، کیونکہ خدا انسان کی سوچ سے واقف ہے، خدا انسان کا اٹھنا بیٹھنا جانتا، اس کے ارادوں سے واقف ہے، خدا ہر وقت اس کی آنکھ دیکھتی ہے۔ تو جب اس کی آنکھ دیکھتی تو ہم غلط کرتے تو وہ آنکھ کو پھیر لیتا ہے۔ اگر ہم غلط نہیں کریں گے تو اس کی آنکھیں ہماری طرف لگی رہیں گی، اس کی آنکھیں ہماری طرف لگی رہیں گی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو۔ تو اگر ہماری آنکھ کے اندر بدی ہے، گناہ ہے، تو جتنے مرضی ہم ہاتھ پھلائیں ہماری خدا دعا نہیں سنے گا۔ تب دعا سنے گا جب ہم پاک ہیں، صاف ہیں، ہماری باڈی صاف ہے، ہماری زبان صاف ہے، تو پھر ہم جو بھی خدا سے مانگیں گے وہ ہمارے لیے مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ خدا محیب ہے اور مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم پاک ہیں، ہماری آنکھیں پاک ہیں، ہمارا دل پاک ہے، پاک دل خدا کو دیکھیں گے۔ جی پاسٹر اکبر صاحب، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی خوبصورت باتیں یہاں پر اس آیت میں تحریر ہیں۔ بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان پر لوگ غور نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس دعا کرنا ہی دعا کرنا ہے، تو جبکہ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ میچ ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں ہم ان چیزوں پر بھی عمل کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ہماری دعا کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں۔ مثلا میں اب کہتا ہوں کہ جی میں کئی گھنٹے خدا کے ساتھ گزارتا ہوں، میں تو جی 3 گھنٹے دعا کرتا ہوں، میں تو 5 گھنٹے دعا کرتا ہوں، تو میں نے کبھی کسی مظلوم کی مدد نہیں کی، تو کیا فائدہ ہے؟ میں نے کبھی کسی یتیم کی مدد نہیں کی، کسی بیوہ کی مدد نہیں کی، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو کیا آپ اس طلق سے ذرا بیان کریں کہ یہ ساری چیزیں بھی دعا کے ساتھ لازمی ہیں؟ یس پر صاحب، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہیں۔ آمین آمین۔ کہ یہ باتیں جو انصاف کے طالب رہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، جب تک ہمارے اندر یہ ساری باتیں نہیں ہوں گی تو پھر واقعی خدا ہماری دعاؤں کو اور نہ ہمارا ایمان پورا کمپلیٹ ہوگا۔ اس وقت ہمارا ایمان اور ہماری خدمت جو ہے ایک خادم کی فروٹفل ہوگی جب وہ بیواؤں کے کام آتا ہے، جب وہ یتیموں کے کام آتا ہے، جب وہ حلیمی کے ساتھ اور فریاد رسی اور یتیموں کے ساتھ، جو یتیم لوگ ہیں، جو بے سہارا لوگ ہیں، جن کا کوئی سہار نہیں بنتا، تو ہم جب اسے کوئی سپورٹ کرتے ہیں، خواہ وہ کپڑے کی صورت میں ہو، خواہ وہ خوراک کی صورت میں ہو، یا روپے پیسے کی صورت میں ہو، تو جب یہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو پھر خدا ہماری دعاؤں کو سنے۔ پر سب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک پاسٹر ہے، ایک خادم ہے اور وہ دعا گو ہے، یقیناً وہ دعا گو ہوگا، ایماندار لوگ بھی ہمیں دعا گو ملتے ہیں، تو غور کریں کہ ایک خادم کے لیے ضروری ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں پاسٹر صاحب نے خوراک کے تعلق سے جب بات کی ہے تو مجھے یاد آیا کہ انہوں نے کافی فیملیز کی مدد کی۔ تو اب ٹھیک ہے، دعا اپنی جگہ پر ہے، دعا ہمارا خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے، لیکن ہم نے انسانوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو پاسٹر صفدر صاحب، آپ صرف چند منٹوں کے لیے جو خاص پیغام آڈینس تک دینا چاہتے ہیں اس پہ ذرا بات کریں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے مظلوموں کی مدد کی جائے، مظلوموں کی مدد کی جائے، ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ کچھ لوگ ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کے پاس روپے پیسہ ہوتا ہے یا کسی کو نوکر رکھا ہو تو اس کو بڑے برے طریقے سے بلاتے ہیں۔ مظلوم جو ہیں، جو یتیم ہیں،
ان پر ہم نے ظلم نہیں کرنا، ان پر رحم کرنا ہے۔ خدا رحم کرنے آیا ہے، ترس کرتا ہے خدا۔ جو خدا کے لوگ ہیں، جنہوں نے خدا کو جان لیا ہے، جنہوں نے خدا کے کلام کو جان لیا، جن کے اندر خدا کا کلام ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، وہ رحم کرتے۔ ہاللویہ، پریز کسی پر ظلم نہیں کرتے، وہ رحم کرتے، کیونکہ ان کی زندگی کے اندر کلام ہے، ان کی زندگی کے اندر خدا ہے، تو وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، وہ رحم کرتے، کیونکہ ہمارا خدا رحم کرتا ہے۔ جنہوں نے خدا کو کوڑے مارے، خدا نے ان کو بھی کہا کہ ان پر یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں، باپ ان کو کیا کر، معاف کر، ان کو کیا کر، معاف کر۔ ہمارا خدا معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اپنے لوگوں سے جن کو خدا نے کھڑا کیا ہے، جن کو خدا نے کلام دیا، جن کو خدا نے چنا ہے، خدا کہتا ہے کہ تم بھی ایک دوسرے پر رحم کرو۔ تھینک یو پاسٹر صاحب، نہیں کرنا۔ شکریہ۔ میں لاسٹ میں چاہوں گا کہ ہم پاسٹر اکبر زاہد کے ساتھ مل کر لاسٹ کی دعا کریں۔ آئے ہم سب دعا کریں آج کی اس رفاقت کے لیے۔ خداوند، ہم سب خادم یسوع مسیح کے نام میں خداوند تیرے پاس آتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمارے دل خداوند تیری شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں خداوند شکر گزار ہوں آج کے اس خوبصورت لمحات کے لیے جو تو نے خداوند ہمیں بخشے، کہ ہم پاسٹر سیسل جان برکت کے وسیلہ سے ہم نے تیرے کلام کو لوگوں تک پہنچایا، اور خداوند تیرے کلام کو سیکھا، خود بھی ہم نے برکت حاصل کی، اور جتنوں نے خداوند تیرا کلام سنا، خداوند زندگیاں باعث برکت ہوں۔ تیرے نام کو ہم مبارک کہتے ہیں اور تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنی خدمت کے لیے ہمیں چنا۔ تو خداوند ہم اسی طرح تیرے کلام کی بشارت کرتے رہیں اور تیرا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ اے مہربان خدا، تو ہم سب پر رحم فرما اور ہم سب کی خطائیں معاف کر، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ آمین۔ یقیناً آپ سب نے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ آپ اپنی گواہیوں کو، جو برکت آپ کو اس پیغام کے وسیلہ سے ملی، آپ اس کو ہمارے واٹس ایپ نمبر دیے گئے ہیں، ان پر شیئر کر سکتے ہیں، اپنی گواہیوں کو شیئر کر سکتے ہیں کہ کس طور پر خدا کے کلام نے آپ کی زندگی میں کام کیا، تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ فیت ٹی وی کو، پاسٹر سیسل جان برکت اور ساری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تاکہ خداوند کا نام عزت اور جلال پائے۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔ تھینک یو سو مچ۔